ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ راستے میں ہم بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں اور پانی پڑا ہوتا ہے، گاڑیاں قریب سے گزرتی ہیں اور وہ پانی کی چھینٹیں ہم پر آ جاتی ہیں۔ بعض اسکوٹر والے ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی پاس سے گزری، اسکوٹر پہ پاؤں پہ چھینٹیں آ گئیں، تو یہ پاک ہے یا ناپاک؟ پہلے ایک شرعی اصول یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے دلیل درکار ہے، پاک قرار دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو راستے کا پانی ہے اس سے بھی ہم نفع اندوز کسی بھی لحاظ سے ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، کیونکہ حلال اور پاک سے ہی انسان نفع حاصل کر سکتا ہے، حرام یا ناپاک سے نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے یہ اس کا ثبوت ملا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جس چیز کے بارے میں حرمت کی یا ناپاکی کی دلیل موجود ہوگی وہ اس آیت کے حکم کے تحت آنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان سے وہ باہر نکل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ سود لے لیں۔ اب ہم اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ زمین میں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے، لیکن سود کی حرمت کی آیت ہے تو سود اس سے باہر ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے اب یہ جو روڈ کا پانی ہے، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے ہے تو اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ تو اس سے نفع اٹھانا منع اس وقت ہوگا کہ جب آپ پہلے ثابت کر دیں کہ یہ ناپاک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ناپاکی کے لیے دلیل درکار ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر آپ جا رہے ہیں، کوئی پانی آپ کے کپڑوں پہ لگا، کوئی کیچڑ لگی اور ناپاکی کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں، تو یہ اپنی اصل پر باقی رہے گا، اور اصل جو قرآن سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے اور پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ناپاکی کو ثبوت کیسے ہوگا؟ وہ چند ذرائع سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، اس کا ظاہر باشرع ہو اور آپ کے سامنے اس نے کبھی جھوٹ نہ کہا ہو، نمازی وغیرہ بھی ہو، اس کو کہتے ہیں عادل شخص۔ کوئی عادل شخص آپ کو کہے کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ اس پانی میں گندگی ملی تھی، مثلا گٹر کا تھوڑا سا پانی آ کے اس میں مل گیا تھا، اب اگرچہ کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ پانی ناپاک ہے، تو اگر عادل شخص خبر دے تو ہم اس کو ناپاک مانیں گے۔ یعنی عادل شخص کی خبر دینا بھی ایک دلیل ہے۔ یا پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ آپ کے سامنے ناپاک پانی اس میں ملا تھا، پھر اگرچہ ناپاکی کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن ناپاک پانی چونکہ اس میں مل چکا تھا تو کل یہ ناپاک، تو اب اس کو ناپاک کہیں گے۔ یہ تیسری صورت ہوتی ہے نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو جائے۔ اثر نجاست کہتے ہیں رنگ کو اور اسمیل وغیرہ کو یا اس کے ذائقے کو۔ تو ذائقہ تو یہاں نہیں ہو سکتا لیکن رنگ یا بو وغیرہ اگر آپ کو نظر آئے، مثلا کپڑوں پہ پانی گرا ہے تو کالے کالے کپڑے ہو گئے ہیں، یا اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے اس سے، تو پھر یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ تینوں دلیلیں موجود نہ ہو، کسی عادل شخص نے دیکھ کر خبر بھی نہیں دی، آپ نے بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور کوئی نجاست کا اثر بھی ظاہر نہیں ہے، تو پھر اس کو اسی آیت کے تحت پاک ماننا واجب ہے، آپ کے کپڑے پاک رہیں گے۔ کسی بھی چیز کو خالی آپ اپنے گمان سے یا مطلب سنی سنائی خبر سے ناپاک قرار نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہاں اکثر گٹر بھرے رہتے ہیں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ اس پانی میں ہے یا نہیں، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے، تو یہ آپ کا گمان ہے خالی کہ چونکہ اکثر ایسی ہوتا ہے، گٹر بھرے رہتے ہیں، روڈ بھر جاتی ہیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہوا ہوگا۔ تو جب تک یقینی دلیل موجود نہ ہو جو یقین فراہم کرنے والی ہو تو صرف آپ کے گمان سے ناپاک نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو پاک ہی مانیں گے۔ یا کوئی شخص کہتا ہے کہ یار میں نے سنا تھا اس میں کوئی ناپاک چیز ملی تھی، کس سے سنا تھا یہ پتہ نہیں، تو صرف سننے سے بھی کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ اصول سمجھ گئے ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کیچڑ کوئی رستے کی ہے یا کوئی کپڑے کا پانی وغیرہ ہے، اگر کوئی عادل شخص خبر دے کہ یہ ناپاک ہے، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے ناپاکی ملتے دیکھی ہو، یا نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو رہا ہو، تو یہ ناپاک ہوگا، ورنہ 100% پاک ہے۔ کپڑوں پر لگ بھی جائے تو آپ کو پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں آپ احتیاطاً دھونا چاہیں کہ چلو وہ دھبے سے پڑ گئے دھو لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کپڑے پاک ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ کو نظر آیا اور کوئی ناپاکی کی دلیل موجود نہیں تھی، تو آپ کی نماز بالکل ہو گئی، کسی وسوسے کا شکار ہونے کی حاجت نہیں ہے۔